دوستو صاحب رحمت پہ فدا جان کرو، آج سے ختم نبوت پہ فدا جان۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ جیسے میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ان روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان روزوں کی فرضیت کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری۔ تقوی کا ایک اور مضبوط معنی آتا ہے کہ بھئی گناہوں سے بچنا۔ تو میرے دوستو آپ غور کرو، توجہ کرو کہ انسان روزہ رکھ کے جتنا گناہوں سے بچتا ہے، بغیر روزے کے اتنا گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو روزے کے اندر خود تقوی کی بہت بڑی صفت ہے۔ روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض ہی اس لیے کیا تاکہ انسان اللہ کا پیارا بندہ بن جائے اور اس کے اندر کوٹ کوٹ کر تقوی بڑھ جائے۔ اور ایسا بالکل ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزوں کو فرض کیا ہے اور امتوں پر روزوں کو فرض نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ دوسری امت پر روزوں کو فرض کیا تھا، ایسے ہی اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزوں کو فرض کیا، اور اس کی فرضیت کی وجہ بھی اللہ نے بتلا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی سب سے بڑی صفت جو ہے روزے کے اندر موجود ہے۔ تقوی کا معنی پرہیزگاری ہے، تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کر لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو اب تک روزہ بند نہیں ہوتا، اس سے پہلے یہ کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، اور کافی چیزوں سے یہ آزاد ہوتا ہے۔ اپنی بیوی سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، ملاقات بھی کر سکتا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، کوئی اس کو کسی چیز کا منع نہیں۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آ جاتا ہے، روزہ بند ہو جاتا ہے، تو کھانا اس کے سامنے ہوتا ہے، کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، اور فروٹ ہیں اور دنیا کی کئی چیزیں ہیں، اگر کھانا چاہے تو یہ کھا سکتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، کھانے سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، پانی سے اپنے تعلق کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر بیوی سے ملاقات کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن ملاقات نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اور جیسی تقوی کی صفت اللہ نے روزے میں رکھی ہے اور دوسری کسی عبادت میں نہیں رکھی۔ روزہ رکھ کے انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، دوسری عبادت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ جیسا تصور اللہ رب العالمین کا روزے کے اندر انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایسا تصور، ایسی اللہ کی حضوری دوسری عبادت میں انسان کو حاصل نہیں ہوتی جیسی روزے کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے لیکن یہ تصور اس کے دل دماغ میں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کھانا چاہے تو چھپ کر بھی کون اس سے پوچھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا تصور اس کے دل دماغ میں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس ڈر سے یہ کھاتا نہیں۔ سارا دن گزر جانے کے بعد جب یہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو بچوں کی فطرت و طبیعت ہوتی ہے جب کھانا رکھا ہو تو اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔
بچے جب کھاتے اور پیتے ہیں تو اپنے والدین سے, اپنے امی اور ابو سے کہتے ہیں کہ ابا جان امی جان آپ نہیں کھا رہے, آپ نہیں شربت پی رہے, تو ابا اور اماں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بیٹا اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. یہ دیکھیں روزے کے اندر اللہ کی ذات کا جو صحیح تصور اور صحیح حاضری جو نصیب ہوتی ہے صرف روزے کے اندر ہوتی ہے. کہ بچوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں, اور جیسے ہی اللہ کا حکم آ جاتا ہے یہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے. تقویٰ کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ روزے کے اندر خود موجود ہے. دیکھیں انسان جنگل کے اندر چلا جائے, چھپ کر اگر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, اگر کسی کمرے میں اوپر چھت میں جا کر یا کہیں بھی جا کر چھپ کر پانی پینا چاہے پی سکتا ہے, کوئی اس کو روک ٹوک نہیں سکتا, کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن یہ بات اس انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے, اس روزے دار کے دل میں یہ موجود ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ تقویٰ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ متقی بن جائے گا, یہ پرہیزگار بن جائے گا. کیونکہ انسان گناہ بھی تب ہی کرتا ہے جب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں اکیلا ہوں, میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن جب انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے, جسے روزے کے اندر آ جاتا ہے یہ خیال, پانی پینا چاہے پی سکتا ہے, اگر انسان گناہ کرنا چاہے چھپ کے کر سکتا ہے. لیکن یہ بات جب انسان کے دل میں آ جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا. اور جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا اللہ ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك. میرا بندہ جہاں تو اکیلا ہے تو دوسرا میں اللہ, جہاں دو ہو تو تیسرا میں اللہ, تین ہو تو چوتھا میں اللہ, چار ہو تو پانچواں میں اللہ. میرے دوستو, جب ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان متقی بن جائے گا, پرہیزگار بن جائے گا. تقویٰ کی سب سے بڑی صفت, تقویٰ کی سب سے بڑی صفت روزے کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ میرے بندو میں نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو میں نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر میں نے فرض کیا ہے, ایسے ہی تم پر بھی فرض کیا ہے. اور اللہ نے اس کی وجہ توجہ بھی بیان کر دی کہ روزوں کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. اور تقویٰ کا اور بہترین معنی ہے کہ گناہوں سے بچنا. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں سب قابل قدر ہیں, لیکن روزہ ایک فقط ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ کا خاص تصور انسان کو حاصل ہوتا ہے اور کسی عبادت میں حاصل نہیں ہوتا. کھانا کھانا چاہے کھا سکتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پانی پینا چاہے پی سکتا ہے لیکن دل دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.